بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الرجل یصلی فیذکر ان علیہ صلاة فائتہ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انه كان يقول من نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها الا وهو مع الامام فاذا سلم الامام فليصلي صلاته التي نسي ثم ليصلي بعدها الصلاة الأخرى قال محمد وبهذا نأخذ۔ اس باب میں امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ ترتیب کو ذکر کرتے ہیں، یعنی دو طرح کے نمازی ہوتے ہیں۔ ایک وہ نمازی جس کی بے شمار نمازیں چھوٹ گئی ہیں، جو صاحب ترتیب نہیں ہے۔ شریعت میں صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کی 6 نمازوں سے زیادہ قضا نہ ہوئی ہوں، تو جس کی فرض 6 نمازیں صرف قضا ہوئی ہیں تو وہ ابھی صاحب ترتیب ہے، یا 6 سے کم ہوئی ہیں، اور جس کی 6 نمازوں سے زیادہ قضا ہو چکی ہیں فرض نمازیں، تو وہ غیر صاحب ترتیب ہے۔ احناف کے نزدیک صاحب ترتیب کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی فوت شدہ نمازوں کو پہلے پڑھے گا، اور ترتیب سے جو نماز پہلے فوت ہوئی ہے وہ پہلے پڑھے گا، پھر اس کے بعد والی اس کے بعد پڑھے گا، پھر اس کے بعد والی اس کے بعد پڑھے گا۔ یعنی احناف کے نزدیک ترتیب واجب ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے، اور جو یہ ترتیب ہے یہ ساقط احناف کے نزدیک 3 وجہوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو نسیان کی وجہ سے کہ آدمی بھول گیا اور وقت کی نماز پڑھ لی، تو نسیان کی وجہ سے ترتیب ساقط ہوتی ہے۔ ایسے ہی ضیق وقت کی وجہ سے ترتیب ساقط ہوتی ہے، یعنی وقت اتنا تنگ ہے کہ وقتی نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر اس قضا نماز میں شروع ہوگا تو وقت کی نماز فوت ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ وقتی نماز کا وقت میں پڑھنا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن نے، اللہ نے وقتی نماز کے لیے وقت مقرر کیا ہے، جبکہ فوت شدہ نماز کا اس وقت میں دوسرے وقت میں پڑھنا یہ خبر واحد سے ثابت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جب یاد آئے تو اسے پڑھ لو، اور ظاہر بات ہے کہ خبر واحد پر قرآن کو ترجیح دی جائے گی، وہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اس لیے وقتی نماز کے لیے اگر وقت تنگ ہے کہ وقتی نماز پڑھ سکتا ہے یا فوت شدہ پڑھ سکتا ہے، تو صرف وقتی ہی پڑھے گا، اور ترتیب یہاں پر ساقط ہو جائے گی۔ اور ترتیب کے ساقط ہونے کی تیسری صورت یہ ہے کہ فوت شدہ نمازیں بہت زیادہ ہو جائیں، 6 سے زیادہ ہو جائیں، تو اس میں ترتیب واجب نہیں رہتی ہے احناف کے نزدیک۔ تو صاحب ترتیب کے لیے ترتیب واجب ہے، ہاں ان 3 صورتوں میں ترتیب واجب نہیں رہتی ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا ہے کہ قضا نماز کی ترتیب واجب ہے جبکہ 5 یا 5 سے کم ہو۔ اگر یاد ہو تو ترتیب واجب ہے، اور اگر نسیان طاری ہو گیا تو ترتیب ساقط ہے ان کے نزدیک۔ جبکہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ فرائض میں ترتیب واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور اسرم نے یہ ذکر کیا ہے کہ ترتیب
امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک واجب ہے 3 سال کی نمازوں میں. تو 3 سال کی نمازوں میں ترتیب واجب ہے ان کے نزدیک. انہوں نے مطلقاً وجوب کا قول کر لیا 3 سال تک کی نمازوں میں، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی ذکر کیا فی ثلاث سنین و اکثر، 3 سال یا 3 سے زیادہ بھی ہوں تب بھی ترتیب واجب ہے امام احمد ابن حنبل کے نزدیک. اس لیے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو یاد ہے کہ اس سے پہلے نماز کون سی تھی جو چھوٹ گئی ہے، پھر اس نے نماز پڑھی وقتی نماز، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ ان کے یہاں پر ترتیب واجب ہے. ایسے ہی امام ثوری سے منقول ہے کہ ترتیب واجب ہے، لیکن امام ثوری نے قلیل اور کثیر کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا، چاہے کم قضا نمازیں ہوں یا زیادہ قضا نماز ہوں، ہر صورت میں ان کے یہاں پر ترتیب واجب ہے. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے، امام مالک کے نزدیک بھی ترتیب واجب ہے، اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی ترتیب واجب ہے. ہاں امام شافعی فرائض میں ترتیب کے مستحب کے قائل ہیں، وجوب کے قائل نہیں ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ترتیب کا ساقط ہونا 3 وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا. اس باب میں امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ اسی پر دلائل اور روایتیں پیش کریں گے. باب الرجل یصلی فیذکر ان علیہ صلاۃ فائتہ، اس آدمی کا بیان جو نماز پڑھ رہا ہے پھر اسے یاد آ گیا کہ اس پر تو فوت شدہ نماز بھی ہے، تو کیا کرے گا؟ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، انہ کان یقول، کہ وہ فرماتے تھے من نسیا صلاۃ من صلاته، جو اپنی نمازوں میں سے کوئی نماز بھول گیا، یا من نسیا صلاۃ من صلواته، اپنی نمازوں میں سے کوئی نماز بھول گیا، فلم یذکرها الا وهو مع الامام، تو اس کو اپنی فوت شدہ نماز یاد نہیں آئی مگر یہ کہ وہ امام کے ساتھ تھا، امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا، اب یاد آ گئی کہ فوت شدہ نماز ہے اس کے ذمے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ صَلَاتَهُ الَّتِي نَسِيَهَا، تو جب امام سلام پھیر لے تو اب اس کے بعد اپنی وہ نماز پڑھے جو وہ بھول گیا تھا. ثُمَّ يُصَلِّ بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْأُخْرَى، پھر اس کے بعد دوسری نماز پڑھے. امام محمد فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، ہم حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اسی کا فتویٰ دیتے ہیں، اور اسی کا قول امام مالک اور امام احمد اور امام اسحاق نے کیا ہے. جبکہ امام شافعی، امام طاؤس، ابو ثور اور ابن القاسم وغیرہ یہ تمام حضرات اس کے قائل ہیں کہ ترتیب واجب نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب واجب ہے، اس لیے ترتیب کے وجوب کے ہم بھی قائل ہیں، اس پر ہم عمل کرتے ہیں. ایسے ہی ترتیب کے وجوب پر وہ حدیث بھی دلیل ہے جو امام بخاری، امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی صحیحین میں ذکر کیا. عن جابر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما جعل یسب کفار قریش یوم الخندق وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت اصلی العصر حتى كادت الشمس ان تغرب فصلى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العصر بعدما غربت الشمس وصلینا بعدها المغرب. تو اس روایت سے یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے خندق کے دن، اور عرض کی یا رسول اللہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ پایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، اب سورج تو غروب ہو گیا، عصر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد بعد ما غربت الشمس، جبکہ سورج غروب ہو گیا تو آپ پہلے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وصلینا بعدها المغرب، پھر اس کے بعد ہم نے مغرب کی نماز پڑھی.
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب اگر واجب نہیں ہوتی بلکہ مستحب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کو یہاں پر مؤخر نہیں کرتے اور اس سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھتے غروب شمس کے بعد، جبکہ مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا بالاتفاق مکروہ ہے، اور امام شافعی کے نزدیک تو تاخیر جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت کی تنگی کے قائل ہیں مغرب میں۔ ایسے ہی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر سرکار مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھ رہے ہیں، پہلے عصر کی پڑھ رہے ہیں، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ترتیب واجب ہے۔ ایسے ہی خندق کی ایک روایت ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 نمازوں سے مشغول رہے اور 4 نمازیں نہیں پڑھ پائے، یہاں تک کہ رات آ گئی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان کہیں، تو حضرت بلال نے اذان کہی، پھر اقامت کہی، پھر سرکار نے ظہر پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ یہ ترتیب سے سرکار پڑھ رہے ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ترتیب واجب ہے صاحب ترتیب کے لیے۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز پڑھنا سرکار بھول گئے۔ اب مغرب کی نماز پڑھ کر جب سرکار فارغ ہوئے تو سرکار نے فرمایا اپنے تمام صحابہ سے، ہل رأیتمونی صلیت العصر، کیا تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ یعنی عصر کی نماز میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اس کی تحقیق چاہ رہے تھے سرکار۔ قالو یا لا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے نماز عصر نہیں پڑھی ہے، ما صلیتہا، آپ نے نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ فامر المؤذن فاذن، تو مؤذن کو سرکار نے حکم دیا تو اس نے اذان کہی، ثم اقام، پھر اقامت کہی، فصلی العصر، تو سرکار نے عصر کی نماز پڑھی، ونقض الاولی ثم صلی المغرب، اور جو پہلے نماز پڑھی اس کو آپ نے ختم کر دیا، ثم صلی المغرب، پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھ چکے تھے سرکار، پھر سرکار نے پوچھا کہ کیا میں عصر کی نماز پڑھ چکا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ نہیں پڑھی ہے، تو سرکار نے اب پہلے عصر کی نماز پڑھی، پھر دوبارہ مغرب کی نماز پڑھی۔ تو نماز دوبارہ سے پڑھی مغرب کی، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ترتیب واجب ہے۔ اگر ترتیب واجب نہیں ہوتی تو سرکار ایسا نہیں فرماتے۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے جو ترتیب کا وجوب سمجھ میں آتا ہے ہم اسے لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اسی کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ، مگر ایک خصلت میں، ایک خصلت میں نہیں بلکہ 3 خصلتوں میں، 3 صورتوں میں ترتیب مطلب واجب میں نہیں رہے گی، ساقط ہو جائے گی۔ وہ تینوں صورتیں ہم نے شروع میں بیان کر دی، امام محمد نے صرف ایک صورت کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اذا ذکرہا وہو فی صلاۃ فی آخر وقتہا، کہ جب کسی کو فوت شدہ نماز یاد آئے اور وہ اپنی نماز میں ہے، فی آخر وقتہا، اس کے آخر وقت میں، یعنی وقت تنگ ہے کہ وہ صرف وقتی نماز ہی پڑھ سکتا ہے۔ یخاف ان بدأ بالاولی، خوف کھاتا ہے کہ اگر وہ فوت شدہ نماز میں شروع ہوا، ان یخرج وقت هذه الثانیہ، تو اس وقتی نماز دوسری نماز کا وقت ہی نکل جائے گا، یہ خوف ہے۔ قبل ان یصلیھا، اس کے پڑھنے سے پہلے، فلیبدأ بهذه الثانیہ، تو اس دوسری نماز میں یعنی وقتی نماز ہی میں یہ شروع ہو جائے گا، وقتی نماز پڑھے گا، اور فوت شدہ نماز ایسی صورت میں نہیں پڑھے گا اور ترتیب ایسی صورت میں ساقط ہوگی۔ حتی یفرغ منہا، یہاں تک کہ اس وقتی نماز سے فارغ ہو جائے۔ ثم یصلی الاولی، پھر پہلی نماز پڑھے گا، بعد ذالک، اس کے بعد۔ وہو قول ابی حنیفہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ باب الرجل یصلی المکتوبہ فی بیتہ ثم یدرک الصلاۃ، یہ اس شخص کا بیان ہے کہ اس شخص کا بیان ہے اس میں جو فرض نماز اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے اور پھر مسجد پہنچتا ہے تو مسجد میں جماعت کھڑی دیکھتا ہے، تو اب مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس تعلق سے یہ بیان ہے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی
اپنے گھر پر کسی کام کے پیش نظر نماز پڑھ چکا ہے، یا گھر میں ہی نہ صحیح کہیں دوسری جگہ پر کسی ایک مسجد میں نماز پڑھ کے فارغ ہو چکا ہے، اب دوسری مسجد میں کہیں پر پہنچا، وہاں پر جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو کیا جماعت میں شریک ہو یا نہ ہو؟ تو احادیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جماعت میں شریک ہو، اور جو یہ شریک ہوگا نماز میں جماعت میں، تو در حقیقت یہ احناف کے نزدیک نفل ہو جائیں گے، اور پہلی جو نماز پڑھ چکا ہے وہ تو فرض ہے۔ اور بعض ائمہ نے جیسے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل ہیں جو پہلے نماز پڑھ چکا ہے وہ نفل ہو جائیں گے، اور یہ جماعت سے پڑھ رہا ہے تو یہ فرض رہیں گے، یہ فرض ہوں گے، لیکن جماعت میں شریک ہوگا۔ اب احناف کے نزدیک چونکہ نفل ہو رہے ہیں، تو نفل آپ اس سے پہلے کسی باب میں تفصیلی گفتگو سن چکے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، ایسے ہی فجر کے بعد بھی کوئی نفل نہیں پڑھے جاتے ہیں، گویا کہ اقل اعلیٰ سے ادنا کی طرف جانا ہوگا اگر نفل پڑھے جائے۔ تو جب امام اعظم کے نزدیک نفل ہو رہے ہیں تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عصر کے بعد نفل ہے نہیں، ایسی عشاء کے بعد بھی نفل نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ شخص عصر کے نماز میں اور فجر کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نفل ہوں گے، اور فرض کے بعد عصر کے فرض اور فجر کے فرض کے بعد نفل نماز نہیں ہے۔ ایسے ہی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وتر کی مغرب کی نماز میں بھی یہ شریک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ دن کے وتر ہیں، اور امام اعظم کے نزدیک یہ نفل ہوں گے جب جماعت میں شریک ہوگا تو، اور نفل نماز وتر نہیں ہوتی ہے، یعنی نفل نماز 2-4 رکعت ہوتی ہیں، 3 رکعت نفل نماز نہیں ہے۔ اس لیے احناف اس بات کے قائل ہیں کہ اگر فرض نماز پڑھ چکا ہے اور جماعت پھر کھڑی ملی اسے، تو ایسی صورت میں ظہر اور عشاء ہی میں صرف شریک ہو سکتا ہے، اور فجر، عصر اور مغرب میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ باب الرجل یصلی المکتوبۃ فی بیتی، اس شخص کا بیان جو فرض نماز اپنے گھر میں پڑھ چکا ہے، ثم یدرک الصلاۃ، پھر جماعت سے نماز مسجد میں پالے، تو اس کا بیان۔ اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن رجل من بنی الدیل یقال له بصر بن محجن عن ابیہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، زید ابن اسلم نے وہ روایت کرتے ہیں ایک شخص سے جو کہ بنی دیل سے تھا، قبیلہ بنی دیل سے تھا، جس کو بصر ابن محجن کہا جاتا ہے۔ وہ روایت کرتے اپنے والد محجن سے، انہو کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے حضرت محجن یہ ایک صحابی رسول ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، اب مسجد میں تھے یا مسجد کے علاوہ میں تھے، بہرحال اذان و اقامت کہی گئی، جماعت کھڑی کی گئی، تو سرکار کے ساتھ میں تھے، فأذن بالصلاۃ، تو نماز کی اذان کہی گئی، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، تو سرکار نماز پڑھنے لگے، والرجل فی مجلسی، اور یہ شخص اپنی جس جگہ میں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا، حضرت محجن۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس سے فرمایا، کیا فرمایا؟ ما منعک ان تصلی مع الناس، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس نے روک دیا؟ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ توبیخاً سرکار نے فرمایا یا استفہاماً فرمایا، دونوں احتمال ہیں۔ الست رجلا مسلما، کیا تم مسلم مرد نہیں ہو؟ مسلم بمعنی انقیاد ظاہری، کیا تم نماز پڑھنے والے نہیں ہو؟
قالا، تو یہ الستا رجلا مسلمہ جو ہے یہ توبیخاً سرکار نے فرمایا ہے، یا استفہاماً، کیا تم نمازیں پڑھنے والے نہیں ہو؟ انقیاد ظاہری مراد۔ قالا، تو انہوں نے عرض کی بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں مسلم ہوں، ولیکنی قد کنت صلیت فی اہلی، لیکن میں اپنے گھر ہی میں نماز پڑھ چکا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے تعلیم دی، سرکار نے ارشاد فرمایا، اذا جئت فصلی مع الناس، جب تم نماز پڑھ چکے ہوتے ہو نا، پھر جب مسجد میں آؤ یا جماعت کھڑی مل جائے تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو۔ وَإِن كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ، اگرچہ تم نماز پڑھ چکے ہو تو نماز پڑھ لیا کرو۔ اب اس حدیث کے عموم سے احناف نے 3 نمازوں کو خاص کر دیا، لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے عموم کی وجہ سے فرمایا کہ مطلقاً اگر جماعت کھڑی مل جائے اور کوئی نماز پڑھ چکا ہے تو امام شافعی نے فرمایا کہ مطلقاً نماز کا اعادہ کرے گا اور جماعت میں شریک ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں عصر، مغرب اور فجر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے عموم کی وجہ سے امام شافعی نے استدلال کر لیا کہ مطلقاً اعادہ کرے گا اور دوبارہ سے جماعت میں شریک ہو جائے گا، کوئی بھی نماز ہو۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اباحت پر دلالت کرتی ہے کہ ہر نماز میں شریک ہو جائے، جبکہ بہت ساری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان نمازوں میں شریک ہونا، 3 نمازوں میں یعنی عصر، فجر اور مغرب میں شریک ہونا صحیح نہیں ہے، وجہ ہم شروع میں بتا چکے ہیں۔ تو اباحت والی احادیث اور حرمت والی احادیث جب آپس میں متصادم و متعارض ہوں تو قاعدہ اصول یہ ہے کہ محرمات کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے ان احادیث کو ترجیح دی جائے گی۔ یا احناف یہ کہیں گے کہ یہ عموم والی جو حدیث ہے یہ نہیں سے پہلے کی ہے تاکہ ادلہ کے درمیان تطبیق ہو جائے، جبکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں کا اعادہ کیا جائے گا سوائے مغرب کے، کیونکہ مغرب کی جو نماز ہے وہ وتر ہے اور نفل نماز وتر نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے مغرب کا اعادہ کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ مغرب میں تو شریک نہیں ہوگا اگر پہلے پڑھ چکا ہے، لیکن دیگر تمام نمازوں میں چاہے وہ فجر ہو یا چاہے عصر ہو، تمام نمازوں میں اگر جماعت قائم ملی تو اگرچہ پہلے پڑھ چکا ہے لیکن اعادہ کرے گا۔ اخبرنا مالک عن نافع ان ابن عمر کان یقول، حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، امام مالک نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت نافع سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقول، فرماتے تھے من صلی صلاة المغرب بالصبح ثم ادرکہما فلا یعید لہما غیر ما قد صلاہما۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص مغرب کی نماز پڑھ چکا یا صبح کی نماز پڑھ چکا، پھر یہ دونوں نمازیں اس نے پائیں، جماعت میں جماعت دیکھی کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، فلا یعید لہما، بعض روایتوں میں فلا یعیدہما، تو ان نمازوں کو جو پڑھ چکا ہے ان کا اعادہ نہیں کرے گا، یعنی دوبارہ سے اب یہاں پر جماعت میں شریک نہیں ہوگا ان 2 نمازوں میں، غیر ما قد صلی، سوائے اس کے کہ جو وہ پڑھ چکا ہے، یعنی وہی نمازیں اس کے لیے ہیں، اب ان میں شریک نہیں ہوگا۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مغرب اور فجر کی نماز میں منع فرما دیا، تو اس سے سمجھ میں آیا، اس لیے احناف 3 نمازوں کے نفی کے قائل ہیں کہ 3 نمازوں میں شریک نہیں ہوگا۔ اخبرنا مالک اخبرنا عفیف ابن عمرو السہمی عن رجل من بنی اسد انہ سأل ابا ایوب الانصاری، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عفیف ابن عمرو السہمی نے، وہ روایت کرتے ہیں ایک ایسے شخص سے جس کا تعلق بنی اسد سے ہے، انہو سأل ابا ایوب الانصاری کہ انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اسی تعلق سے سوال کیا، فقال انی اصلی ثم آتی المسجد،
انہوں نے فرمایا کہ میں نماز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ چکا ہوتا ہوں، پھر مسجد آتا ہوں فاجد الامام یصلی، تو امام کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو افا اصلی معہ، تو کیا میں اس سے ان کے ساتھ یعنی امام کے ساتھ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ یہ بنی اسد کے ایک شخص نے سوال کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں نماز اب امام کے ساتھ پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ قالا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم صلی معہ، اس کے ساتھ نماز پڑھو، امام کے ساتھ نماز پڑھو، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَهُ مِثْلُ سَہْمِ جَمْعٍ اور سَہْمُ جَمْعٍ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے ایسا کیا ہے نماز میں شریک ہو گیا تو اس کے لیے جماعت کا حصہ ہے، اور یہاں پر فَلَهُ مِثْلُ سَہْمِ جَمْعٍ فرمایا یا فَلَهُ سَہْمُ جَمْعٍ فرمایا، تو دونوں روایتیں ہیں، یہ شک کے راوی ہے کہ مثل و سہم جمعین فرمایا، اگر مثل لفظ ہے تو سہم پہ کے میم پر کسرہ آ جائے گا اضافت کی وجہ سے، اور لفظ مثل نہیں ہے تو یہ ہوگا سہم و جمعین، کہ جماعت کا ایک حصہ اسے مل جاتا ہے، یعنی فضیلت مل جاتی ہے، اسے ثواب مل جاتا ہے جماعت کا۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَبِهَذَا كُلِّ نَأْخُذُ، ان تمام روایتوں کو ہم لیتے ہیں ان سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جماعت میں شریک ہو جائے، لیکن دو ہی جماعتوں میں ہم شریک ہونے کے قائل ہیں، وَنَأْخُذُ بِقَوْلِ ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول کو ہم لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ نعید صلاۃ المغرب، کہ ہم مغرب کی نماز کے اعادہ کا قائل نہیں ہے، ایسی صبح کی نماز کے اعادہ کے قائل نہیں ہے، کیوں؟ لأن المغرب وتر، کیونکہ مغرب تو وتر ہے، اور جو جماعت میں شریک ہو رہا ہے وہ ہو رہی ہے نفل، فلا ينبغي ان يصلي تطوع وترا، تو اب یہ وتر کی نماز اگر اس میں شریک ہوگا تو یہ وتر ہے، اور وتر نفل نہیں ہوتا ہے، تو مناسب نہیں ہے کہ نفل نماز وتر پڑھے، ولا صلاۃ تطوع بعد الصبح، ایسے ہی ہم اس بات کی بھی قائل ہیں کہ صبح کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی جانب آنا ہوگا، وقت العصر، ایسے ہی عصر کے بعد بھی کوئی نفل نہیں ہے ہمارے نزدیک، وہی بمنزلۃ المغرب، تو صبح کی نماز ایسی عصر کی نماز جو ہے وہ مغرب اور صبح کے درجے میں ہے عصر کی نماز ہمارے نزدیک، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا، تو ان تین نمازوں میں جماعت میں شریک نہیں ہوگا اگر وہ پہلے فرض نماز پڑھ چکا ہے۔ باب الرجل تحضره الصلاة والطعام بأيهما يبدأ، اس شخص کا بیان کہ جس کے سامنے نماز بھی حاضر ہے اور کھانا بھی حاضر ہے، تو دونوں میں سے کس میں شروع ہوگا، پہلے کھانا کھائے یا پہلے نماز پڑھے؟ تو اس تعلق سے احناف اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی شخص کو ایسی اتنی بھوک لگی ہو کہ اگر نماز میں شروع ہو جائے تو کھانے کی طرف دھیان جائے، تو ایسی صورت میں احناف اس بات کے قائل ہیں کہ پہلے کھانا کھائے اور نماز بعد میں پڑھے، اور اگر ایسی حالت نہیں ہے بلکہ نماز پڑھے گا اگر تو کھانے کی طرف توجہ نہیں جائے گی، اتنی بھوک نہیں لگ رہی ہے، تو پہلے نماز پڑھے۔ تو یہی قول ہمارے ائمہ نے کیا، لہذا جماعت حاضر ہے، نماز حاضر ہے تو پہلے نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اس حالت میں پہلے کھانا کھا لیا جائے جبکہ زیادہ بھوک لگی ہو، جس میں یہ اندیشہ ہو کہ دل بار بار کھانے کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ کھانا جو کہ نماز کی یاد سے مخلوط ہو وہ بہتر ہے اس نماز سے جو نماز کھانے کی یاد سے مخلوط ہو۔ ایسے ہی یہ اس صورت میں ہے جبکہ وقت میں وسعت ہو تو پہلے کھانا کھائے، اور اگر وسعت نہیں ہے وقت میں تب تو ایسی صورت میں پہلے نماز پڑھنا ہی واجب ہے، کہ اگر کھانا کھانا شروع کرے گا اور وقت نکل ہی جائے گا، نماز نہیں پڑھ پائے گا،
تو پہلے نماز ہی پڑھنا ضروری ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہ کان یقرب الیہ الطعام، ان کی بارگاہ میں کھانا حاضر کیا جاتا تھا، فیسمع قراءۃ الامام، تو کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ کھانا حاضر ہے اور امام کی قراءت بھی سن رہے ہیں، یعنی پاس میں ہے مسجد اور امام قراءت کر رہا ہے، اس کی آواز آنے لگی، یعنی جماعت کھڑی ہو گئی، یہ لب لباب ہے۔ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، اس حال میں کہ آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے، فَلَا يَعْجِلُ عَنْ طَعَامِهِ، تو آپ اپنے کھانے سے جلدی نہیں کرتے تھے بلکہ سکون سے کھانا کھاتے تھے، حَتَّى يَقْضِيَ مِنْهُ حَاجَتَهُ، یہاں تک کہ اپنی ضرورت بھر کھانا کھا لیتے تھے، اپنی حاجت پوری کر لیتے تھے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لا نرا بہذا بأسا، ہم اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے، لیکن باس نہ دیکھنا یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ ایک مکروہ نہیں ہے، بلکہ افضل یہی ہے کہ نماز پہلے پڑھے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ اتنی زیادہ کھانے کی اشتہا نہ ہو، کیونکہ اگر کھانے کی اشتہا ہے تو پہلے نماز بھی پڑھے گا تب بھی مکروہ ہوگی، جیسے کہ کسی کو پیشاب تیز لگ رہا ہو پھر پہلے نماز پڑھے، تو پیشاب کی حالت پیشاب لگ رہی ہے تیز، تو دل جمعی تو نماز میں ویسی ہی نہیں ہوگی، اس لیے وہ بھی مکروہ ہے، اس لیے پہلے پیشاب ہی کر لے، فارغ ہی ہو لے۔ وَنُحِبُّ أَن لَا نَتَوَخَّ تِلْكَ السَّاعَةَ، لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ لیکن ہم پسند یہ کرتے ہیں کہ نماز کے وقت میں کھانے کا ارادہ نہ کرے، اور ایسے وقت میں کا قصد نہ کرے کہ کھانا اسی وقت میں کھانے کے لیے بیٹھے جس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ باب فضل العصر والصلاة بعد العصر، عصر کی فضیلت کا بیان اور عصر کے بعد کی نماز کا بیان۔ تو ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ عصر کی بہت فضیلت ہے، قرآن نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، والصلاة الوسطی سے اکثر مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ عصر کی نماز مراد ہے، تو عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، تو اب عصر کی نماز اگر کوئی پڑھ چکا ہے تو اب اس کے بعد نفل نماز نہیں پڑھے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ سے ادنا کی جانب ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تو عمل یہ تھا کہ وہ لوگوں کو سختی سے منع فرماتے تھے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصر کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے، نفل نماز۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک روایت ذکر کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت فرمائی اس بات پر کہ وہ فجر سے پہلے کی دونوں سنتیں پڑھتے تھے اور عصر کے بعد کی 2 رکعات، تو عصر کے بعد کی 2 رکعات کی مداومت فرماتے تھے سرکار۔ تو جو بخاری شریف کی اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے، تو یہ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا درست ہے، لیکن احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے ایک تو یہ کہ یہ جو حدیث ہے جس میں یہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عصر کے بعد کی 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھتے تھے سرکار، تو یہ سرکار کی خصوصیت ہے، سرکار کے خصائص سے ہے، تو اور سرکار کے خصائص سے کوئی چیز ہے تو اس کے لیے ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ہم بھی اس کو کریں، وہ سرکار کے خصائص سے ہے۔ دیکھیے ہم تفصیل سے ابھی ذکر کرتے ہیں اس کو۔ بہرحال نماز عصر کی فضیلت ہے، اس لیے اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ہاں فوت شدہ نمازیں ہیں، قضا نمازیں ہیں تو وہ پڑھیں گے۔ باب فضل العصر والصلاة بعد العصر، عصر کی فضیلت کا بیان اور اس کے بعد عصر کے بعد نماز نفل پڑھنے کا بیان۔ اخبرنا مالک اخبرنی زہری عن السائب بن یزید انہ رأى عمر بن الخطاب یضرب المنکدر بن عبد اللہ فی الرکعتین بعد العصر، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سائب بن یزید سے، وہ فرماتے ہیں کہ
انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ منکدر بن عبداللہ کو ڈانٹ رہے ہیں، سخت زجر و توبیخ فرما رہے ہیں، پھر رکعتین بعد العصر، عصر کے بعد 2 رکعتوں کے وجہ سے، کہ انہوں نے عصر کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی۔ تو عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے سے دیکھیے ان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع فرما دیا۔ تو یہ نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر عصر کے بعد کوئی قضا نماز پڑھے، فرض نماز پڑھے، تو وہ ممنوع نہیں ہے۔ ہاں یہاں پر ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہاں پر منع فرمایا، جبکہ ایک دوسری حدیث ہے جس کو امام بخاری نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، اس میں یہ ہے عن عائشہ قالت رکعتان لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوہما سرا وعلانیہ، 2 رکعتیں ایسی تھیں جس کو سرکار نہ چھپ کر چھوڑتے تھے اور نہ ہی علانیہ۔ رکعتان قبل صلاۃ الصبح، 2 رکعتیں صبح کی نماز سے پہلے یعنی فجر کی سنتیں، اور رکعتان بعد العصر، اور 2 رکعتیں عصر کے بعد۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ عصر کے بعد سرکار نفل 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ عصر کے بعد کی 2 رکعتیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے، جیسے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ والرضوان نے ذکر کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات سے ہے، اس پر دلیل وہ روایت ہے جو حضرت ذکوان سے روایت ہے۔ حضرت ذکوان جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں، کہ اس روایت میں یہ ہے انہا حدثته انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد العصر وینہا عنہا غیرہ، کہ حضرت عائشہ نے حضرت ذکوان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھتے تھے، وینہا عنہا غیرہ، اور اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس نماز سے روکتے تھے، کما انہ کان یواصل وینہا غیرہ عن الوصال، جیسے کہ سرکار روزے پیدر پہ رکھتے تھے جبکہ دوسرے لوگوں کو صوم وصال سے منع فرماتے تھے۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ 2 رکعتیں عصر کے بعد یہ سرکار کی خصوصیات سے ہیں، اس لیے سرکار کی خصوصیات سے جو ہیں ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم کو تو منع فرمایا گیا ہے۔ یا جو وہ روایت ہے کہ 2 رکعتیں سرکار نے پڑھی، تو وہ روایت امام بخاری نے مختصر ذکر کی ہے، بلکہ اس کی تفصیلی روایت جو ہے وہ امام مسلم نے ذکر کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، نفل نماز پڑھنے سے، اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو سرکار نے وہاں پر فرمایا کہ میں یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ ظہر کی بعد کی جو 2 سنتیں ہیں وہ ایک قوم سے بات کرنے کی چکر میں وہ لوگ آ گئے، ان سے بات کرنا تھی، بات کرنے کی وجہ سے وہ 2 رکعت چھوٹ گئی تھیں، اس لیے میں نے یہ 2 رکعت وہ پڑھی ہیں۔ سرکار نے اس مسلم شریف کی روایت میں یہ صراحتاً موجود ہے۔ تو امام بخاری کی جو روایت حضرت عائشہ سے ہے وہ روایت جو ہے وہ مختصر ہے، تفصیلی روایت امام مسلم نے ذکر کی ہے۔ تو وہاں پر سرکار نے یہ بیان فرما دیا کہ یہ ظہر کی 2 رکعت ہیں، تو سرکار نے ان کی قضا کی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ظہر کی رکعتیں اگر قضا کی تو وہ بھی تو نفل ہی ہو گئے، سنتوں کی قضا کرنا یہ بھی تو نفل ہی ہے، تو پھر عصر کے بعد تو نفل ہو ہی گئے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی مداومت فرماتے تھے اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قضا فرما رہے ہیں، تو یہ نفل ہے، تو یہ سرکار کی خصوصیات سے ہے،
ورنہ دوسرے لوگوں کو تو قضا کا حکم نہیں ہے، لیکن سرکار قضا فرما رہا ہے، تو یہ سرکار کی خصوصیات سے ہے، تو اس پر کوئی کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں وبہذا ناخذ، ہم اس حدیث کو لیتے ہیں لا صلاۃ تطوع بعد العصر، عصر کے بعد نفل نماز نہیں ہے، وہو قول ابی حنیفہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اخبرنا مالک اخبرنی نافع عن ابن عمر، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں مجھے بتایا نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الذی یفوتہ العصر، وہ شخص جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی ہو، کأنما وطر اہلہ ومالہ، تو گویا کہ یہ سمجھ لو کہ اس کا اہل اور مال ہلاک کر دیے گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، فضیلت کی حامل ہے، اور عنوان باب یہی تھا کہ عصر کی فضیلت اور عصر کے بعد نماز پڑھنے کا بیان۔ تو اس حدیث پاک سے عصر کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوئی۔ ایسے ہی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت اپنی صحیح میں ذکر کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس روایت سے بھی عصر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ وہ روایت ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتعاقبون فیکم ملائکہ باللیل وملائکۃ بالنہار، تمہارے ساتھ رات اور دن کے فرشتے یک کے بعد دیگرے آتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، تو شب و روز کے فرشتوں کا اجتماع ہو جاتا ہے فجر اور عصر کی نماز میں۔ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، پھر وہ ملائکہ جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری وہ سب بارگاہ الہی میں چلے جاتے ہیں، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے، اپنے بندوں کے بارے میں پوچھتا ہے، ان کی اس اہمیت کو، ان کے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسا چھوڑا؟ فیقولون ترکناہم وہم یصلون، تو فرشتے کہتے ہیں ہم نے ان کو چھوڑا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، واتیناہم وہم یصلون، اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں ہم تو ان کے پاس ایسے وقت پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جانے والے فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، آنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، تو بارگاہ الہی میں نماز پڑھنا ہی پہنچتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور ہمارے اعمال ان نمازوں میں بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے فجر اور عصر کی نماز کی دونوں کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی عصر اور فجر مراد ہیں اس سے۔